بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ آپ نے دیکھا اس وقت سب سے بڑی خبر، بریکنگ نیوز جو مسلسل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم مشاورت ہوئی ہے۔ 6 گھنٹے طویل سیشن ہوا ہے اور 2 حصوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیشن تھا۔ جو تمام بڑے پاکستان کے چینلز ہیں وہ سب اس کو کور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پہلے 3 گھنٹے سیاسی مشاورت تھی جس میں شہباز شریف صاحب نے اپنے سیاسی اتحادیوں سے مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے سیکیورٹی امور پر مشاورت ہوئی جس میں سیکیورٹی حکام شریک تھے، یعنی جن میں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی اور اس طرح سے دیگر لوگوں کا بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ کل ملا کے تو 6 گھنٹے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو چیزیں چینل پر چل رہی ہیں۔ اب خبر تو یہ ہے، مگر ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے، مشاورت یہ ہوئی ہے کہ سختی سے نمٹا جائے عمران خان سے، سختی سے نمٹا جائے تحریک انصاف سے، اور اب نہیں چھوڑا جائے گا، ہر صورت ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ نعیم اشرف بٹ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آر وائی پہ جو نیوز چلی ہے اس کے مطابق ان کے سینئر نمائندے ہیں کہ اب مشاورت میں یہ ہوا ہے کہ یہاں تک بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، کل عدم قرار دے دیا جائے، یعنی کوئی الیکشن، کسی طرح کوئی جلسہ جلوس نہیں، کل عدم، کوئی کسی قسم کا کوئی کام وہ جماعت نہیں کر سکتی جس کو کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے، بین کر دیا جاتا ہے۔ جلسہ جلوس الیکشن تو دور کی بات ہے، وہ کسی قسم کی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، بطور تحریک انصاف ختم کہانی۔ اور پھر کل عدم جب ہوگی تو ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ رات سے ہی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کا یہ بیان سامنے آ جانا کہ اب فری ہینڈ دے دیا ہے ہم نے، اور پہلے تھا کہ جی خون خرابہ نہ ہو لیکن اب فری ہینڈ دے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پولیس پر جس طرح سے پتھراؤ یا ریٹیلیٹ کرتے تھے تو ہم اتنا زور نہیں لگاتے تھے خون خرابے سے بچنے کے لیے، تو اب فری ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے زیادہ بات جا سکتی ہے، تو اب یہ تو بڑی صورتحال سنگین ہے۔ اور یہی بات یہ ہے کہ جی سیکیورٹی اداروں کو پوری طرح سے اب فری ہینڈ، یعنی وفاق میں بھی، تو یہ لگتا ہے پہلے ہی ساری مشاورت اور اس پر پھر پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے مشاورت کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اب قلعدم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے اس کی کارروائی کا آغاز کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک سے پہلے یہ سارا کچھ انہوں نے نمٹانا ہے، اور پہلے مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ، جتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو لا سکتے ہیں یا لاتے ہیں، چاہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں، یا جس طرح زمان پارک کے باہر آپ جانتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو پہلا مرحلے میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان میں حسان نیازی، عمران خان صاحب کے بھانجے، ان کی گرفتاری بھی شامل ہے۔ جس طرح پھر فوری طور پر عدالت گئے وکلاء، اور پھر وہاں جا کر کہنا پڑا کہ جن پر تشدد ہو سکتا ہے سب کچھ، تو ہائی کورٹ نے روک دیا، انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا پلان تھا، یعنی اب ناکے لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اور علی بن گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، اب وہی چیز یہ حسان نیازی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے۔ شبلی فراز کو بھی اسی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش تھی، لیکن وہاں پر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ پہنچ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں اٹھا کر لے گئے، اب اگر ان کو پکڑا جاتا، گرفتار کیا جاتا، پولیس ایکشن کیا جاتا، تو وہ گلگت بلتستان ایک بہت، یعنی ایک عجیب خبر بن جانی تھی۔ بھارت کہتا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے اس کا حصہ ہے، تو یہ اس کی انٹرنیشنلی بڑی خوفناک ریپریکیشنز ہونی تھی، تو اس لیے یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ ان کو پہلے ہی پتا تھا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ پولیس جگہ جگہ ناکے لگا رہی ہے، یعنی عدالت کے باہر ہی ناکا لگا ہوا ہے کہ عدالت سے جیسے کوئی نکلے یا آ رہا ہو اس کو وہیں پر ناکے سے پکڑ لیا جائے۔ اب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط کیس حسان پر بنایا گیا ہے کہ جناب وہ وہاں پر ناکے پر ان کو روکا، تو پہلے تو یہ کہ روکا کس لیے تھا، کیا کرنا تھا، روکا تو انہوں نے پستول نکال لی اور تان لی، اچھا اگر تان لی تھی تو پھر یعنی ان کو گرفتار کیسے کر لیا گیا، سارا کچھ اس طرح ہو گیا، کوئی ویڈیو کچھ نہیں، ورنہ تو آج کل سب کے پاس ویڈیو ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایف آئی آر کا متن ہے، اور ایف آئی آر میں کچھ جھول ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے مطلب قلمی طور پر ان کو ریلیف مل جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے، کہا گیا کہ 11 بجے ان کو گرفتار ہم نے کیا ہے ایف آئی آر کے مطابق، جبکہ 11 بجے وہ شاید عدالت میں تھے۔ تو یہ چیزیں سب چل رہی ہیں، مگر یہ بات واضح ہے کہ اب یہ سارا جو اجلاس بلانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ تھا کہ اب یہ آخری
یعنی ایک حتمی وار کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے جتنے وار کیے گئے ہیں، جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس میں منہ کی کھانی پڑی ہے. اور ابھی جو جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی اس میں بھی نظر آیا عمران خان صاحب نے کہا جی وہ تو مجھے قتل کرنے کا وہاں پر منصوبہ تھا اور چیف جسٹس کو کہنا ہے مجھے ویڈیو لنک پر لے لیا جائے. اب اگر عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر، چونکہ 100 کے قریب مقدمے ہو چکے ہیں تقریباً، تو ویڈیو لنک کی اگر سہولت مل جاتی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس پلان پر عمل درآمد، کیونکہ ہزاروں لوگ عمران خان کے گھر کے پاس موجود ہیں. اور اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب 10,000، دنیا نیوز کہہ چکا ہے کہ 10,000 پولیس کے لوگ بلائے گئے تھے، اور فوج کے علاوہ، فوج جو ہماری باقاعدہ سروس فوج، اس کے علاوہ جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں ان سب کی مدد لے کر بار بار آپریشن کر کے دیکھ لیا ہے، ناکامی ہوئی ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آنسو گیس، ربر بلیٹس وہ ہم نے چلتی دیکھی ہیں ساری، خاتون کا ڈائریکٹ نشانہ لے کر. اب اس سے زیادہ تو گولیاں ہی ہوتی ہیں. تو کیا کتنے بڑے پیمانے پر کرفیو لگایا جائے گا، انٹرنیٹ ہر چیز بند کی جائے گی، چینل آپ نے دیکھا پیمرا کے ذریعے 1 دن کی پابندی. یہ ایسے نہیں ہوتا. عمران خان کی ریلی، صرف عمران خان کی ریلی نہیں دکھائیں گی، 1 دن کی پابندی ہے، یہ سب کر کے دیکھ لیا ہے. تو اب آگے یہی ہے کہ انٹرنیٹ بھی بند کریں پورے پاکستان میں، نشریات پورے پاکستان میں بند کی جائے، اور اس دوران میں کوئی اس قسم کا بڑا ہی خوفناک، خطرناک طرح کا آپریشن کیا جائے. تو ماڈل ٹاؤن کا ہم نے سانحہ دیکھا ہے، پتہ نہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا. بہرحال ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ جی ہر صورت میں اب اس کو قابو کرنا ہے، اور اس لیے سب سے مشاورت کر کے سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب یعنی کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ مضبوط ہوں. مریم صاحبہ کو بھی بلایا گیا تھا اس میں، حالانکہ وہ کہتی ہیں میری تو یہ حکومت ہی نہیں ہے. تو مریم صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو کہیں سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی کا. آپ دیکھیے بالکل اس طرح پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، عمران خان نے توہین مذہب کی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تو اس کے بعد عمران خان پر اٹیک ہو گیا تھا، قاتل حملہ ہوا تھا. اسی طرح اب یہ ایک بیانیہ بنایا گیا دہشت گرد تنظیم، دہشت گرد موجود ہیں. اگرچہ وہ ثبوت آ گئے، ویڈیوز آ گئی کہ وہ سب غلط ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دہشت گرد اس طرح سے قرار دیا جا رہا ہے، وہ سب ہو رہا ہے. لیکن اب پورا آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ پہلے کام شروع ہوتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں وہ بیانات سے نظر آ جاتا ہے. تو یہ ایک سکیم ہے کہ دہشت گرد تنظیم یا قلدم کر کے پھر ان کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ جی یہ تو قلدم ہے، لہٰذا یہ کہیں عدالت میں اس طرح نہیں جا سکتے، تو ان کے سب لوگوں کو اٹھا لیا جائے. اب یہ بھی ہے کہ عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو اب کوشش یہ ہوگی کہ عدالت تک ان کو پہنچنے نہ دیا جائے، یعنی شاید وہ کہا جائے جی ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، لاپتہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اندیشے ہیں تحریک انصاف کے. اب جو بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ ویسے تو رات سے ہی شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا گھروں میں جانا، ہراساں کیا جا رہا ہے خواتین کو، بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو یہ منصوبے پر عمل درآمد تو شروع ہو گیا ہے، لیکن باقاعدہ اب اگلے 72 گھنٹوں میں یہ خطرناک منصوبہ ہے جس کی پلاننگ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے. اور اب اس کا لگتا ہے کہ اس اجلاس میں گو ہیڈ لے لیا گیا ہے، اور اس میں واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا جائے گا، ہر صورت اس کو گرفتار کریں گے، کیونکہ مسلسل شکست ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ غصے میں ہے تو اس کا اس طرح سے بدلہ لینا ہے، اور غصے میں اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب تک تو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی اور بڑا نقصان ہوا ہے. اور اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کو پہلے بھی پکڑ کر بتایا گیا تھا کہ 2 جہاز ریڈی تھے، اور ان کو نئے اور پرانے ایئرپورٹ اسلام آباد کے وہاں سے سیدھا ان کو کوئٹہ بلوچستان لے کر جانا تھا. خود عمران خان صاحب یہ بتا چکے ہیں. لیکن وہ پلان جو ہے وہ برباد ہوا، اس پر عمل نہیں ہو سکا. یعنی وہ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا اس بارے میں، اور پھر عمران خان صاحب خود جس طرح سے انہوں نے بھی حالیہ خطاب کیا اس میں واضح کیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ جی یہاں آپ کو قتل کرنے کا پلان ہے، نکلے یہاں سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے سورس جو ہیں وہ شاید سب سے بہتر ہیں، اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے، تیز بھی ہیں، اور پھر وہ ان کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب بار بار عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ارشد شریف شہید نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا. لیکن بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کو سیکورٹی نہیں مل سکی، اور بار بار کہتے رہے، پھر وہ ملک سے گئے اور وہاں پر شہید کر دیے گئے. اب جناب ابھی بھی آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے 102 ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا ہے. دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، کارکنوں کو دہشت گردی. تو آپ اسی سے سمجھ جائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو نہیں ملے گا. کسی سب سے بڑی جماعت، پاکستان کی سیاسی جماعت، سب سے زیادہ اس کے ووٹ، سب سے زیادہ اس کی سیٹس تھیں، ابھی حال ہی میں حکومت میں بھی تھی، 2 صوبوں میں اس کی حکومت تھی. تو اس کے اتنے بڑے پیمانے پر کے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے، پھر ان کو جیل بھیجا گیا. تو اسی سے لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو بار بار کیا جا رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا لیجئے. اچھا، اب اسلام آباد میں، لاہور میں بڑے پیمانے پر آپ نے چھاپے مسلسل دیکھے ہیں، اور اب نظر آ رہا ہے نیت کیا ہے کہ ان لوگوں کو اٹھا کر جو لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، فاروق حبیب ہوں، حماد اظہر ہوں، ڈاکٹر صاحبہ ہوں، اور یاسمین راشد صاحبہ، جتنے بھی ہیں آپ لیڈرشپ دیکھ لیں، ساری جو لوگوں کو لے کر آتی ہیں، تو ان سب کو پہلے پکڑنا ہے، اس کے بعد عمران خان کی باری آنی ہے.
اور مسلسل مقدمات درج ہو رہے ہیں، مطلب ان میں سینکڑوں لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے کہ جتنے اٹھانے ہوں انہی مقدمات میں اٹھا لیے جائیں۔ اب یہ بھی اشارے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی ٹائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے ایف آئی کے نوٹس چاہے عمران، ریاض، دیگر کو بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جا سکے، یا ان کو ہراساں کریں، یا ان کو ایک سگنل دیں کہ بھائی ریڈی ہو جاؤ، تمہارے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، باز آ جاؤ۔ اور اب دیکھیں کہ کس طرح سے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب یہ گرینڈ آپریشن کا جس طرح فیصلہ کیا گیا، اس میں اب صحافیوں کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کا ہے کہ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، حکومت کی ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اب ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح مریم نواز صاحبہ کے احکامات تھے وہ ری ٹویٹ کر رہی تھیں کہ جی وہ ایک ساری جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، ساری ویڈیو کے حوالے سے بنایا گیا، پہلے ایف آئی اے کا نوٹس آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد اب صدیق جان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، یقیناً پورے پاکستان کی صحافتی برادری اب اس پر آواز اٹھائے گی، اور تمام لوگ اکٹھے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اتنا اچھا انسان، آنیسٹ آدمی، دلیر آدمی، اس کو جس طرح سے رات گئے بول نیوز کے آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت کے دن گنے گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جناب۔ اور اسی میں ایک اور جو بری افسوسناک خبر سامنے آئی ہے تحریک انصاف کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ایک اہم رہنما جو تحصیل چیئرمین بھی تھے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ 8 لوگ تھے جو کہ یعنی تحصیل چیئرمین سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ تحصیل حویلیاں کے چیئرمین تھے عاطف منصف خان، اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چلائی گئیں، اور پھر کچھ کہنے جی راکٹ فائر ہوا۔ بہرحال پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کو بھی ہم تحقیق کریں، لیکن لگتا ہے کہ آگ بھڑک اٹھی گاڑی میں۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک خبر تحریک انصاف کے لیے آئی ہے کہ اس طرح کے اتنے بڑے حملے میں ایبٹ آباد میں ان پر فائرنگ ہوئی، اور یہ یعنی سینئر لیڈر تھے عاطف منصف خان، چیئرمین حویلیاں تحصیل کے، اور وہ بھی اس میں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمنی کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک اور افسوسناک خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ تحریک انصاف کس طرح کرتی ہے، اور کس طرح ان کے جو کارکن ہیں وہ اب اس حوالے سے بھی اتنے بڑے آپریشن کا بھی مقابلہ کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔